هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سلسلہ تفسیر کی یہ 31ویں نشست ہے. اس نشست میں اور آنے والی نشست میں انشاءاللہ ہم وہ باتیں آپ کے سامنے ذکر کریں گے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر جو ابتدائی 5 آیتیں نازل ہونے کے بعد جو فترہ تھا، فترۃ الوحی، تو دوسری وحی کے آغاز کے دوران جو چیزیں تھیں وہ آپ کے سامنے رکھی جائیں گی، لیکن نہایت اختصار کے ساتھ 1-2 نشستوں میں. اس لیے کہ ہمارا جو اصل مقصود ہے ان نشستوں میں وہ ہے اللہ کی قرآن مجید کی تفسیر بیان کرنا. ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن مجید کی تفسیر بیان کرنے کے ضمن میں سیرت کا اتنا زیادہ پہلو آ جائے اور فقہی مباحث کا اتنا غلبہ ہو جائے کہ موضوع الگ ہو جائے. اس لیے کہ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ امام قرطبی رحمہ اللہ کے جو الجامع لاحکام القرآن ہے یا ابو حیان کی البحر المحیط ہے، اس میں لغت کا اتنا پہلو غالب ہے کہ وہ تفسیر نہیں لغت کی کتاب ہے. اور امام قرطبی کی تفسیر کے بارے میں کہا گیا کہ فقہی مباحث پر مبنی کتاب ہے. تو ایسی کوئی چیز غالب آ جاتی ہے، تو یہاں ہم سیرت کے پہلو کو غالب نہیں کرنا چاہتے ہیں، صرف یہ بتلانے کے لیے کہ اس دوران ہوا کیا. 1-2 نشستوں میں پھر ہم اپنی تفسیر مستقل اس کو ربط کر کے رکھیں گے انشاءاللہ. صحیح بخاری کے جو طویل حدیث ہے کتاب بدء الوحی میں، حدیث عائشہ، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر جب وحی نازل ہوئی اور ابتدائی 5 آیتیں آپ کو پڑھائی گئیں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں کہتی ہیں کہ فرجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں سے ہم بات کا آغاز کرتے ہیں. تو ام المؤمنین عائشہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام وہاں سے جب لوٹ کر کے آئے، یعنی پہاڑ سے نیچے اترے آپ، تو کہتے ہیں کہ یرجف فؤادہ، آپ کے دل میں ایک کپکپاہٹ تھی، یعنی لرزہ طاری تھا، گھبراہٹ تھی آپ کو. مطلب ایک جو عادتاً آپ پہاڑ سے نیچے آیا کرتے تھے ضرورتاً، وہ کیفیت نہیں تھی، ایک الگ کیفیت تھی اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. اس حالت میں آپ نیچے آئے اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے تو آپ نے بس ایک ہی بات کہی کہ زمیلونی زمیلونی. عربی زبان میں زمیلونی عموماً اسی وقت کہا جاتا ہے جب ہوتا ہے نہیں کبھی کوئی ایک خوفناک چیز دیکھ لے، ایک گھبراہٹ ہو اور اس ڈر کی وجہ سے آدمی گھر کے اندر آ جاتا ہے اور پھر اس پر بخار طاری ہو جاتا ہے اور وہ اوڑھ کر کے سونا چاہتا ہے. المدثر میں وہ معنی نہیں آتا ہے. الدثار میں عمومی طور پر وہ معنی آتا ہے کہ ایک آدمی بے قابو ہو کر کے غفلت کی نیند سو جائے، یعنی ابھی کوئی صورتحال نہیں ہے، ابھی اس کے پاس کوئی خاص کام نہیں ہے اور ایک لمبی نیند سویا ہوا ہے، اس کے لیے وہ الدثار کا لفظ آتا ہے. دثرونی دثرونی، یعنی ابھی ایک طویل مدت کے لیے مجھے جو آرام کرنا ہے. لیکن جو تزمیل میں جو بات آتی ہے وہ یہ کہ جو ہے ایک خوف، ایک دہشت، اس سے ایک آدمی ڈر کی وجہ سے آرام کرنا چاہتا ہے، تو وہ بات آتی ہے اس کے اندر. تو کہا کہ زمیلونی زمیلونی، اور آپ کو چادر اڑائی گئی اور اللہ کے رسول سوئے صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت تک آپ نے آرام کیا حتی ذہب عنہ الروع. یہ بات حالانکہ ام المؤمنین عائشہ کہہ رہی ہیں رضی اللہ عنہا، آپ صاحب واقعہ تو نہیں ہیں لیکن مراسل الصحابہ حجہ. تو اس اعتبار سے آپ علیہ السلام کے دل سے جب خوف گیا، یعنی حتی ذہب عنہ الروع، یہ الروع والی بات ابراہیم علیہ السلام کے حق میں بھی کہی گئی ہے قرآن مجید میں سورہ ہود میں. تو جب اللہ کے رسول علیہ السلام کے دل سے یہ خوف جاتا رہا تو آپ بیدار ہوئے اور ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا کو پوری خبر دی، آپ کو سارے حالات سے واقف کروایا. اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم لقد خشیت علی نفسی. یہ جو ڈر تھا اللہ کے رسول کو، کس بات کا ڈر تھا آپ کو؟ اس میں کافی باتیں کہی گئی ہیں. اگر آپ فتح الباری کا جو ابتدائی حصہ ہے مراجعہ کریں گے تو آپ کو تقریباً 10 اقوال ملتے ہیں. وہ سب سنانے ہمارا مقصود نہیں ہے، نہ ہمارے موضوع میں داخل ہے، لیکن اللہ کے رسول کو اس کا خوف تھا صلی اللہ علیہ وسلم.
اس چیز کو سننے کے بعد ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جو اللہ کے رسول کے ساتھ بحیثیت ایک بیوی جو زندگی آپ نے گزاری تھی، آپ نے جو باتیں جو کردار اللہ کے رسول کا دیکھا تھا، کہا کہ علی الفور کلا، یعنی کلا کہتے ہیں النفی والابعاد، یعنی مستبعد ہی، یعنی بعید ہے، یعنی آپ سے تو بعید ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ رسوا کر دے، آپ کو کوئی چیز ضرر پہنچا دے، کیونکہ آپ ایسے نہیں ہیں۔ یہ جو کلا جو آپ کی زبان سے آغاز میں جو نکلا، اس میں ایک لطیف استدلال جو ہے کیا ہے ابن حجر نے رحمہ اللہ، فتح الباری میں، صحیح بخاری میں حدیث کئی جگہوں پر ہے، کتاب التفسیر میں بھی ہے، کتاب بدیع الوحی میں بھی ہے، اور کتاب التعبیر میں بھی ہے۔ تو کتاب التفسیر میں جو سورۃ العلق کی تفسیر کے ضمن میں اس حدیث کو لائے ہیں، وہاں لکھا ہے ابن حجر نے رحمہ اللہ کہ یہ جو 5 آیتیں نازل ہوئی ہیں سورۃ العلق کی، اس کے بعد جو ایک مدت کے بعد جو 6ویں آیت جو نازل ہوئی تھی، آغاز میں اللہ نے کہا کہ کلا، اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی ان 5 آیتوں کی جو نزول سے متعلق جو باتیں سننے کے بعد اللہ کے رسول کے لیے جو پہلا جو ان کی زبان سے جو حرف نکلا، کہا کہ کلا، کہا کہ کیا مطابقت ہے اس میں۔ ایسے ابن حجر نے ایک نقطہ بیان کیا ہے رحمہ اللہ۔ بہرحال اللہ کے رسول علیہ السلام سے ام المومنین خدیجہ نے کہا کہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی آپ کے جو اخلاق ہیں، آپ کا جو کردار ہے، آپ کو تو رسوا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جو بیوی ہوتی ہے وہ اس کی مطلب یعنی تعریف یا اس کا تأثر یا اس کا تبصرہ ایک شوہر کے حق میں بہت معنی رکھتا ہے، اس لیے کہ وہ وہی کہتی ہے جو وہ زندگی پر پاتی ہے وہ، اور یہ کسی کے سامنے کہے جانے والی بات نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے ایک تعریف ہو اور بند کمرے میں شوہر کے لیے ایک بات ہو، یہ براہ راست رسول اللہ سے کہی جانے والی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو اللہ رسوا نہیں کر سکتا، اور کئی چیزیں گنوائی وہ، کہا کہ آپ یہ کرتی ہیں، آپ یہ کرتے ہیں، کئی باتیں جو اللہ کے رسول کے جو اخلاق تھیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ آپ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، وتحمل الکل، جو لوگ اپنا بوجھ نہیں اٹھا پاتے ہیں آپ ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، حالانکہ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا جانتی ہیں کہ آپ نے اپنا سرمایہ لگایا تھا تجارت کے لیے، اللہ کے رسول ان کے لیے بھی تجارت کر کے لایا کرتے تھے، لیکن معدوم اور جو ہے معدم دونوں الفاظ آتے ہیں، یعنی وہ شخص جو بالکل فقیر ہے وہ بھی، یا وہ شخص جو اپنے گھر والوں کو پال ہی نہیں سکتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام ایک زائد وقت نکال کر کے ان کے لیے الگ سے کما کے لا کے دیا کرتے تھے۔ وتکسب المعدوم وتقری الضیف، مہمان نوازی رسول اللہ کی مثالی تھی علیہ السلام۔ یہ سب چیزیں تھیں جو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ علیہ السلام کے تعارف میں یہ باتیں کی۔ ایک روایت ہے جو امام زہری رحمہ اللہ سے جو از طریق یونس ہمیں ملتی ہے، یونس ابن اسرائیل سے، اس میں ایک زائد لفظ یہ بھی آتا ہے کہ وتصدق الحدیث، یعنی سچی گفتگو، آپ ہمیشہ سچ بولے ہیں۔ ایک اور روایت آتی ہے جو عروہ بن زبیر رحمہ اللہ سے ملتی ہے، ان کے فرزند یعنی ہشام ابن عروہ عن ابیہ، اس طرح سے اس میں ایک اور لفظ یہ بھی آتا ہے کہ وتؤدی الامانہ۔ تو تقریباً یہ 7 جو چیزیں تھیں وہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے رسول سے کہا کہ آپ ایسے اور ایسے ہیں، اللہ آپ کو رسوا نہیں کر سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام جو پہاڑ پر تھے، اور ظاہر بات ہے یعنی جو قرآن مجید کا نص سے بات واضح ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان کا مہینہ تھا، اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی لیلہ یعنی رات کا وقت تھا وہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام پہاڑ سے جب گھر کو آئے تو کیا وہ رات ہی کا وقت تھا یا صبح ہو گئی تھی؟ یہ ایک بات ہے۔ اس سلسلے میں مصر کی ایک خاتون ہیں جو کافی بڑی عمر میں انتقال ہوا ان کا 2004 میں، یعنی عائشہ بنت عبد الرحمن الشاطی، جو بہت ہی عمدہ قلم تھا ان کا، قلمکار تھیں، کئی مطلب مباحث پر انہوں نے قلم اٹھایا ہے، تفسیر سے متعلق بھی انہوں نے لکھا ہے، اور علوم القرآن سے متعلق بھی ان کے 2 رسالے میرے پاس موجود ہیں الحمدللہ، لیکن امہات المؤمنین پر بھی انہوں نے کتاب لکھی، بہت عمدہ۔ بہت کم لوگ مطلب اس طرح کے نکات بیان کیے ہیں جو آپ نے بیان کیے ہیں۔ خواتین سے متعلق بڑی خدمات ہیں آپ کی، آپ نے جو ہے مطلب امہات المؤمنین سے متعلق یعنی بہت ہی ایک لطیف پیرائے پہ آپ نے جو ہے مطلب نکات بیان کی۔ آپ نے ایک نقطہ یہ بھی بیان کیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو جو ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوئیں وہ رات ہی کے وقت میں نازل ہوئیں، بالکل رات کے آخری حصے میں، اور اسی وقت گھبرا کر کے اللہ کے رسول گھر آئے تھے، اور اللہ کے رسول نے جب اپنی اس کارروائی کو مطلب اس حادثے کو بیان کیا تو آپ جو ہے تصدیق کی، ایمان لائیں۔ تو سب سے پہلے کائنات میں لیلۃ القدر کو پانے والی یہی خاتون ہیں، ایسے کہا انہوں نے، یعنی عائشہ بنت عبد الرحمن الشاطی نے، یعنی پہلی جو لیلۃ القدر تھی
مہینے رمضان کا مہینہ تھا، پھر جو ہے وہ سب سے پہلے پانی والی یہی تھی، یعنی ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا. ایسے ایک نقطہ انہوں نے بیان کیا ہے، واللہ اعلم. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا جب دل کچھ مطمئن ہوا اور اپنے دل کی پوری بات رکھ دی، اور ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بہت ہی کتنی زیرک اور چالاک تھیں آپ، اور کس قدر مطلب اپنے ٹھہراؤ سے کام لیا. تسلی دینے کے بعد مزید ایک دوسرا قدم آپ نے اٹھایا کہ وہ آپ کے جو چچیرے بھائی تھے ورقہ ابن نوفل، تو ان کے پاس وہ لے کر کے گئیں. اچانک لے کر کے نہیں گئیں، کچھ روایات ملتی ہیں جسے ابن حجر نے لکھا ہے، یعنی بیان نقل کیا ہے، اور خاص کر حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے آغاز میں جو میں نے اس سے پہلے والی نشست میں کہا تھا، تو وہ جو ہے مطلب طواف کر رہے تھے ورقہ بن نوفل، وہاں لے جایا گیا. تو اس دوران میں جو ہے آپ سے ملاقات کروائی، مطلب جان پہچان تو اچھی سے تھی، اچھے سے، وہ کوئی بہت بڑا شہر تو نہیں تھا مکہ، اور خاندانی طور پر بھی ایک ہی تھے. تو ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان کے پاس لے کر کے گئیں اور جا کر کے کہا کہ یعنی یبن عم اسمع من ابن اخیک، کہا کہ ان سے سنیے یہ کیا کہنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یبن اخی یعنی اخبرنی ماذا ترى، کہا کہ جو تم نے جو مشاہدہ کیا ہے، جو کیفیات جو تم نے جو ہے مطلب محسوس کی ہیں، بیان کرو. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہو بہو، ایک سچائی کی ایک دلیل یہ بھی ہوتی ہے کہ آدمی 10 مرتبہ بھی خبر دے تو بات وہی رکھتا ہے. جھوٹ جو ہوتا ہے وہ ایک مرتبہ کہہ سکتا ہے، دوسری مرتبہ میں کوئی چیز زائد ہو سکتی ہے، کبھی نام کی تبدیلی، کبھی مکان کی تبدیلی، کبھی ہیئت کی تبدیلی، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہو بہو جو ام المؤمنین خدیجہ سے کہا تھا وہ ساری باتیں ورقہ بن نوفل کے سامنے رکھی. ورقہ بن نوفل، دیکھیے آپ نے سننے کے ساتھ جو آپ نے تبصرہ کیا صحیح بخاری کی روایت کی روشنی میں، جو صحیح مسلم میں بھی موجود ہے کتاب الایمان میں، اس میں جو انہوں نے باتیں کی تھیں وہ 3 باتیں سامنے رکھیں اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. ورقہ بن نوفل نے پہلی بات کہی کہ جو ہے ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ. الناموس یعنی الناموس کے معنی آتے ہیں السر الطیب، یعنی کوئی عمدہ بات، اچھی بات جو رازداری سے کہی جائے اس کو الناموس کہتے ہیں، اور وہی السر الخبیث ہو تو پھر وہ الجاسوس کہتے ہیں اس کو. یعنی جاسوسی طور پر کوئی رازداری میں کوئی بات کہہ کے چلا جائے کوئی آدمی، اور وہی چیز عمدگی سے کہے، اچھی بات کہے، خیر کی بات کہے، تو اسے الناموس کہا جاتا ہے. کہا کہ ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ. یہ معمولی بات نہیں ہے نا، یہ بہت بڑی بات ہے جو ورقہ بن نوفل نے رسول اللہ سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری بات کہی ورقہ بن نوفل نے کہ یا لیتنی فیہا جذعن. جذعن عربی زبان میں کہتے ہیں یعنی الصغیر من البہائم، یعنی چاہے وہ اونٹنی سے متعلق ہو، چاہے وہ بھیڑ بکریوں سے متعلق، گائیں سے متعلق ہو، جو بھی اس میں جو کم عمر ہیں انہیں جذعن کہا جاتا ہے. یہاں مقصود یہ تھا آپ کے کہنے کا کہ میں کاش کے نوجوان ہوتا، یعنی بھری جوانی میں ہوتا، تو پھر ایسی صورت میں بہت نشید ہوتا آپ کے ساتھ رہنے میں. یعنی اس واقعے کے ذریعے سے جامع الاصول فی احادیث الرسول میں ابن الاثیر الجزری رحمہ اللہ اور فقہ الدعوہ والے جو ہیں شیخ ابراہیم، انہوں نے یہ نقطہ لکھا ہے کہ جو ہے مطلب دعوت و تبلیغ کے میدان میں یعنی جوانی بہت مؤثر ہوتی ہے، جو بہت مفید ہوتی ہے اور بہت فوائد ہیں اس کے. اسی لیے ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یا لیتنی فیہا جذعن، ہم اپنی جوانی کو واقعتاً جو ہے مطلب اللہ کے دین کے لیے لگانا چاہیے، کیونکہ ہم بڑی عمر میں وہ ایکٹیو نہیں رہتے ہیں، وہ نشیط نہیں رہتے ہیں جو فی الحال ہم اپنی اس عمر میں کر سکتے ہیں. اسی لیے اتنے اظہار تأسف کیا ہے انہوں نے. اور تیسری بات جو انہوں نے کہا کہ یعنی لیتنی اکون حیا، میں یعنی اس وقت زندہ رہتا، یعنی اپنی تمنا ظاہر کی انہوں نے کہ میں اس وقت زندہ رہتا جب اذ یخرجک قومک، جب تمہاری قوم تمہارے اس شہر سے نکال دے گی. اس کے بعد رسول اللہ کی جو کیا کیفیت تھی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو آگے بتلائیں گے انشاءاللہ. یہاں ایک سوچنے کی بات یہ ہے کہ ورقہ بن نوفل نے اتنی بڑی بات جو کہی کہ ھذا الناموس علی الفور ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ، ایک حوصلہ کن بات ہے. یا لیتنی فیہا جذعن، اتنی بڑی بڑی باتیں، اور جو ہے لیتنی اکون حیا اذ یخرجک قومک، اتنی بڑی باتیں جو آپ نے کہی ہیں، یعنی محض آپ کی ایک زندگی کا تجربہ تھا یا ایک مستقل ایک آسمانی کتاب کی روشنی میں آپ نے یہ بات کہی ہے. ظاہر بات ہے ورقہ بن نوفل کی شخصیت سے واقف ہونا ضروری ہے. ورقہ بن نوفل سے متعلق جو ہے ہم پوری معلومات تو نہیں دے سکتے کہ ایک مستقل موضوع کے طور پر،
لیکن خود صحیح بخاری کی جو حدیث ہے، حدیث و عائشہ جو صحیح مسلم میں بھی ہے، اس میں ورقہ بن نوفل سے متعلق جو تعارفی بات کہی گئی ہے، اس میں آپ کی ایک شخصیت، آپ کا خاندان اور آپ کا نسب نامہ، اور جو ہے آپ کی علمی حیثیت، آپ کا اعتقادی جو یعنی مطلب مذہب تھا، وہ مذہبی طور پر جو اعتقاد تھا آپ کا، آپ کی عمر کیا تھی، سب تفصیلات موجود ہیں۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا اس روایت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ورقہ بن نوفل کا جو نام تھا، ان کا پورا نام انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزہ بن قصی۔ قصی جو تھے، قصی کے خانوادے کے ہیں آپ، یعنی ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا اور یہ دونوں آپس میں چچیرے بھائی بہن ہیں۔ اور قصی کی اگر بات کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام المؤمنین خدیجہ اور یہ ورقہ بن نوفل تینوں وہاں جا کر کے جڑ جاتے ہیں قصی سے۔ قصی تو یہ جو ہیں ورقہ بن نوفل، یہ خاندانی طور پر ام المؤمنین خدیجہ کے بالکل چچیرے بھائی ہیں، اور رسول اللہ سے قصی سے جا کر کے مل جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ورقہ بن نوفل کی اعتقادی اگر بات کرتے ہیں، اعتقادی طور پر آپ کا کیا مذہب تھا، مطلب کیا خیالات تھے آپ کے، تو اس سلسلے میں یہ بات ہے کہ جو ہے مطلب تاریخ کی جتنی بھی قدیم کتابیں ہیں اس میں یہ بات ہے، ابن حجر نے بھی مفصل لکھا ہے رحمہ اللہ، اور مصعب الزبیری 236 ہجری سنہ وفات ہے ان کا، انہوں نے جو نسب و قریش پر جو کتاب لکھی ہے، اس میں بھی آپ کی زندگی پر جب لکھا تو یہ بات لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے جو خالص کفر اور شرک کا جو ماحول تھا، وہاں پر ایسے دور میں بھی کچھ افراد تھے جو توحید کی تلاش میں تھے کہ حق کیا ہے، کبھی بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے، کبھی جو ہے مطلب بتوں کے نام پر کیا ہوا ذبح کیا ہوا جانور کھایا نہیں کرتے تھے، رہا مسئلہ اخلاقیات کی، جھوٹ نہیں بولنا وغیرہ، وہ سب صداقت سب چیزیں تھیں، شرک کی میں بات کر رہا ہوں، جو سب سے عظیم جو ہے گناہ ہے، اس سے بھی یہ لوگ بچے ہوئے تھے۔ اس میں یہ تھا کہ جو ہے یہ 4 لوگ تھے قریش کے، جو ایک ورقہ بن نوفل تھے، ایک عبیداللہ بن جحش جو ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے پہلے شوہر تھے رضی اللہ عنہ ورضا، اور تیسرے تھے عثمان ابن حویرث، اور چوتھے تھے زید ابن عمرو ابن نفیل۔ یہ چاروں لوگ جو ہیں مطلب مکے میں جو ہے آپس میں ایک مشورہ کیا انہوں نے کہ ہمیں ایک سچے دین کی تلاش کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں عثمان ابن حویرث وغیرہ تو جو ہے آل غسان کی طرف، یعنی روم وغیرہ کی طرف نکل گئے، وہ ان کا حال کیا ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ زید ابن عمرو ابن نفیل وغیرہ کے سلسلے میں جو ہے کچھ باتیں ملتی ہیں، صحیح بخاری میں بھی ان کا قصہ موجود ہے کتاب المغازی میں، لیکن کتاب احادیث الانبیاء میں، لیکن یہ جو ہیں یعنی عبیداللہ ابن جحش اور یہ دونوں مکے ہی میں تھے اور دونوں مسلمان تھے، یعنی توحید کو انہوں نے قبول کر لیا تھا۔ تو یہ ورقہ بن نوفل بھی ایسے ہی تھے جو انہوں نے جو ہے یعنی جو ہے تلاش کر کے، یعنی چونکہ عیسیٰ علیہ السلام حالانکہ ورسولا الی بنی اسرائیل، سورہ آل عمران کی آیت ہے، عیسیٰ علیہ السلام ایک علاقائی نبی تھے دیگر انبیاء کی طرح، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ایسی تھیں جو پورے یورپ میں کام کی، پورے یونان وغیرہ میں جو ہے، اور چونکہ روم کی جو طاقت تھی وہ مصر میں بھی کام کرتی تھی، اور مصر کے ذریعے سے نیچے سوڈان اور حبشہ میں بھی انہی کی حکومت کام کرتی تھی، تو ظاہر بات ہے الناس علی دین ملوکہم کے تحت روم جو عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے متاثر تھا، روم ہی مصر پہ حکومت کرتا تھا، روم ہی حبشہ پہ حکومت کرتا تھا، تو اس وجہ سے اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نجاشی اور جو بھی جو حبشہ میں تھے سب عیسائی تھے، اس لیے کہ وہیں سے انہیں وہ پورے جو ہے معلومات ملی تھی، اور چونکہ یہ جو حبشہ ہے یہ عدن کے علاقے سے، یمن کے علاقے سے، یمن میں بھی کام کرتے تھے، یمن میں بھی ان کی حکومت تھی، وہاں تک ان کے خیالات پہنچے تھے، تو اس اعتبار سے جو عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تھیں وہ انہیں ملی تو انہوں نے قبول کر لیا۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ورقہ بن نوفل رجل قد تنصر فی الجاہلیہ، یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اعتقادی طور پر آپ کی جہاں تک علمی شخصیت ہے، لکھنے پڑھنے کا آپ کا جو ماحول تھا، اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ آپ جو ہے کان یکتب الکتاب العبرانی، عبرانی زبان بھی آپ سیکھ کر کے آئے تھے، آپ گئے تھے ملک شام وغیرہ، عبرانی زبان سیکھ کر کے آئے تھے، فکان یکتب من الانجیل بالعبرانیہ، عبرانی زبان سیکھا اور جو ہے انجیل کی معلومات کو، انجیل کی آیات کو وہ عربی زبان میں لکھا کرتے تھے، اس اعتبار سے آپ جو ہے مطلب خالص توحید پر قائم تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی توحید کا اعلان کیا تو آپ نے الف اور اسلام قبول کیا، لیکن جو ہے عمر آپ کی بہت بڑی تھی کہ کان شیخا کبیرا قد عمیہ،
یعنی آپ کی آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی تھی، کافی بڑی عمر تھی آپ کی. اسی لیے ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ایک تاریخ میں یہ بھی بات ملتی ہے کہ یا عمی، یعنی اے میرے چچا. چچا نہیں تھے وہ، عمر بہت بڑی تھی تو اس وجہ سے احتراماً چچا کہا ان کو، ورنہ آپ کے چچیرے بھائی تھے آپ وہ. تو یہ جو ہے کہ ورقہ بن نوفل کی یہ ایک تعارف تھا سرسری طور پر. ورنہ اگر آپ ان کی تفصیلی معلومات دیکھنا چاہتے ہیں تو 9ویں صدی ہجری کے ایک معروف عالم دین ہیں برہان الدین البقاعی. برہان الدین البقاعی ان کی معروف کتاب ہے نظم الدرر فی ترتیب الآیات والسور. 3 جلدوں میں بڑی اچھی کتاب ہے ان کی، برہان الدین البقاعی کی. 885 ہجری سن وفات ہے ان کا. انہوں نے مستقل ایک کتاب لکھی، آپ کے صحابی ہونے پر دلالت کی وہ کتاب. اس میں انہوں نے وہی ثابت کیا ہے. کتاب کا نام ہے بذل النصح والشفقہ للتعریف بصحبت السید وراقہ. یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے مستقل طور پر، محقق چھپی ہے، نیٹ پہ اویلیبل ہے، آپ لے کر کے پڑھ سکتے ہیں. ابھی قریب میں ایک کتاب چھپی ہے غسان عزیز حسین صاحب کی، جس میں انہوں نے کتاب لکھی ہے ورقۃ بن نوفل مبشر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم عصرہ حیاتہ و شعرہ. اس پر کتاب ہے ان کی. اس سلسلے میں ایک بات مجھے کہہ کر کے اپنی بات ختم کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ مسلمان تھے کہ نہیں تھے. یعنی آپ نے اللہ کے رسول کی نبوت کو معلوم کر لینے کے بعد آپ پر ایمان لائے کہ نہیں لائے. اس لیے کہ ایک حیران کن بات یہ ہے کہ تاریخ و دمشق میں ابن عساکر رحمہ اللہ 571 ہجری سن وفات ہے ان کا، اور عالمی سطح پر آپ کے بعد جتنے لوگوں نے بھی تاریخ پر کتابیں لکھی آپ کو اپنا مصدر مانا. ابن عساکر معروف عالم دین. ابن عساکر رحمہ اللہ نے اتنی بڑی بات لکھی ہے ورقہ بن نوفل کے بارے میں، کہا کہ لا اعلم احدا قال انہ اسلم. یعنی میں اپنی معلومات کے اعتبار سے کسی کو نہیں جانتا کہ کسی نے ورقہ بن نوفل کے مسلمان ہونے کی بات کہی ہو. ایسی بات آپ نے کہی. ورقہ بن نوفل سے متعلق ابن الاسیر الجزری رحمہ اللہ نے عزد الغابہ فی معرفت الصحابہ میں جو ہے مطلب آپ کو صحابہ میں شمار کیا ہے. الاصابہ فی تمیز الصحابہ میں ابن حجر رحمہ اللہ نے مفصل لکھا آپ کے بارے میں. اور آپ نے آغاز میں لکھا کہ امام بغوی اور ابن قانع کے نام سے معروف ہیں. اصل نام تو عبد الباقی ابن قانع. 351 ہجری سن وفات ہے ان کا، 350 ہجری غالباً. بغداد کے عالم دین، معروف مؤرخ. اور ایک اور نام ابن السکن، جسے امام ابن خزیمہ، ابن حبان وغیرہ نے اپنے صحیح کی جو شرط لگائی اپنی کتابوں پر، ویسے صحیح ابن السکن معروف عالم دین. تو ابن السکن 553 ہجری سن وفات ہے ان کا، 353 ہجری 34 ہجری کے بغدادی عالم ہیں. ان کے حوالے سے لکھا ہے کہ آپ سبھی حضرات نے یہ بات کہی ہے کہ آپ مسلمان تھے، لیکن اس آپ کے مسلمان ہونے پر جو دلالت کرنے والی جو روایات ہیں، آپ کے فضائل پر، آپ کے جنتی ہونے پر کہ اللہ کے رسول نے آپ کو جنت میں دیکھا، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں. تقریباً 5-6 روایتیں ہیں، حدیث جابر، حدیث ابن عباس وغیرہ وغیرہ، سب جو ہیں مطلب ضعیف روایتیں ہیں، کسی طور پر بھی قابل حجت نہیں ہیں. سنن ترمذی میں بھی جو روایت ہے کتاب المناقب میں، کتاب الرؤیا میں، وہ بھی ضعیف روایت ہے، کسی طور پر بھی قابل حجت نہیں ہے. آپ کے جنتی ہونے سے متعلق جو روایتیں ملتی ہیں، فرق کیجیے آپ کے مسلمان ہونے پر، آپ کے فضائل پر. ظاہر بات ہے فضیلت نص سے ثابت ہونا چاہیے، وہ کوئی نص صحیح طور پر ثابت نہیں ہے. یہ بات ہو گئی ہے. لیکن جو ہے ایک مؤرخ ہیں، یعنی 3 صدی ہجری کے مصعب الزبیری، نسب قریش ان کی جو کتاب ہے، اور ان کے بھتیجے زبیر ابن بکار، معروف مؤرخ، 256 ہجری سن وفات ہے ان کا. تو ان کی جو کتاب ہے جمہرۃ نسب العرب و اخباریہا، تو یہ ابن حجر نے اس کے حوالے سے لکھا. وہ کتاب تو ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن مصعب الزبیری کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے. اس میں زبیر ابن بکار رحمہ اللہ جو معروف مؤرخ ہیں، اور عرب مکے میں انتقال ہوا ان کا، اور عرب کے معروف مؤرخ اور زبیر بن عوام کی خانوادے سے ہیں آپ. تو آپ نے ایک روایت لے کر کے آئے ہیں جو یعنی ضحاک ابن عثمان کے طریق سے، وہ عبد الرحمن ابن ابی الزناد سے، اور وہ جو ہے یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، عروہ بن زبیر سے عفواً، ایک طریق انہوں نے ایک سند لے کر کے آئے ہیں. اس میں بات کیا ہے کہ عروہ بن زبیر رحمہ اللہ کہتے ہیں، ایک مرسل روایت ہے. اس میں بات آتی ہے کہ جو ہے ورقہ بن نوفل وہ مکے میں ایک جگہ پر سے گزر رہے تھے جہاں بلال رضی اللہ عنہ کو، یعنی مکے کی جو گرم زمین ہے اس میں آپ کو لٹا کر کے تکلیف دی جا رہی تھی. بنو الجمح جو ہے نا، اس قبیلے کی ایک خاتون کے غلام تھے آپ، تو وہ لوگ آپ کو تکلیف دے رہے تھے، اور بلال رضی اللہ عنہ کہہ رہے تھے کہ احد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق. تو آپ نے کہا کہ احد یا بلال، ہاں یہی حق ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی اپنی توحید میں اکیلا ہے.
اور جب بلال رضی اللہ عنہ کو تکلیف دی جا رہی تو آپ نے کہا کہ لئن قتلتموہ، اگر تم اس کو قتل کر دو گی لأتخذن قبرہ حنانا۔ حنان کہتے ہیں ابن الاسن الجزری رحمہ اللہ النہایہ فی غریب الحدیث والاثر میں کہ ای مظنۃ من الرحمہ، یعنی میں اس کی قبر کو یہی سمجھوں گا کہ یہ جنت کا حصہ ہے، یعنی یہ تو جنتی ہوں گے، یعنی مطلب ہے کہ انہوں نے توحید پر آئے ہیں، یہ اللہ کے رسول کی رسالت کو قبول کیا ہے انہوں نے۔ اس روایت سے متعلق ابن حجر رحمہ اللہ نے الاصابہ میں کہا ہے کہ یہ روایت ھذا مرسل جید، ایسے اپنے الفاظ کہے ہیں۔ تو واللہ اعلم، ورقہ بن نوفل سے متعلق جو جذبات جو انہوں نے اظہار کیا اللہ کے رسول کے بارے میں، صحیح بخاری کی جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے، وہ ایک روایت کافی ہے آپ کے جذبات کو بتلانے کے لیے کہ اسلام کے تئیں آپ کے کیا جذبات تھے۔ رسول اللہ کے حق میں خوشخبری دینا اور آپ کے حق میں تائیدی جملے کہنا، یہ کافی ہے آپ کے مسلمان ہونے کے لیے۔ اس اعتبار سے آپ جو ہے انشاءاللہ ام المومنین خدیجہ کے ساتھ اول نمبر پر اسلام قبول کرنے والے ہیں رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ بقیہ باتیں جو اللہ کے رسول کے ساتھ کیا حادثات ہوئے اور کچھ انشاءاللہ ایک آدھ نشست میں یہ باتیں ہم ختم کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے کل معاونین، ہمارے اہل خانہ اور ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائیں۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔